اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی دینی، معلوماتی اور فہم القرآن ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے عورت کے نماز پڑھنے کا طریقہ۔ تو میری نہایت کی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑی ہوں کہ دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ ہو کہ یہ سنت ہے۔ پھر نیت کرے۔ نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے اور چادر سے باہر نہ نکالے، اور ہاتھ کی انگلیاں نہ تو بالکل ملائے اور نہ ہی انہیں پھیلائے، بلکہ انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دے اور ہتھیلیاں قبلہ کی طرح رکھے۔ پھر اللہ اکبر کہتی ہوئے اپنے دونوں ہاتھ نیچے لائے اور تکبیر کے فوراً بعد اپنے ہاتھ قیام میں اس طرح باندھے کہ الٹی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھے، اور اس بات کا خیال رکھے کہ تکبیر تحریمہ یعنی نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا کے وقت سر نہ جھکائے، اور حالت قیام میں نگاہ سجدہ کی جگہ رکھے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ترجمہ: پاک ہے تو اے اللہ عز و جل، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری عظمت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تسمیہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر مکمل سورۃ فاتحہ پڑھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ: سب خوبیاں اللہ عز و جل کو، جو مالک سارے جہاں والوں کا، بہت مہربان رحم والا، روز اجزا کا مالک۔ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھ سے ہی مدد مانگیں۔ ہم کو سیدھا رستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، اور نہ ان کا جن پر غضب ہوا، اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ سورۃ فاتحہ ختم کر کے آہستہ سے آمین کہے، پھر 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا کوئی سورت، مثلاً سورہ اخلاص پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحمت والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کی جوڑ کا کوئی۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے اور رکوع میں صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور اب گھٹنوں پر ہاتھ رکھے، زور نہ دے اور گھٹنوں کو نہ پکڑے، اور انگلیاں ملی ہوئی اور پاؤں جھکے ہوئے رکھے، مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کرے۔ سجدہ سمٹ کر کریں، یعنی بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے اور ران پنڈلیوں سے، اور پنڈلیاں زمین سے ملا دے، اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھے، اور اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے ملا کر رکھے۔ اس طرح پاؤں کے دونوں ٹخنے بھی ملا دے، اور پاؤں کو بالکل سیدھا نہ رکھے بلکہ ان کو جھکا ہوا رکھے،
اور رکوع میں نگاہ اپنے پاؤں پر رکھے۔ رکوع میں پہنچ کر کم از کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے پروردگار، عظمت والا ہے۔ اسے 5، 7 یا اس سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتی ہیں، مگر افضل ہے کہ طاق عدد میں پڑھے، یعنی 2 پر پورا تقسیم نہ ہو تا کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر کہتی ہوئی دوسرے سجدے میں جائے اور اس سے بھی اسی طرح ادا کرے جیسا کہ ابھی میں نے بتایا ہے، اور دوسرا سجدہ پورا کر کے اللہ اکبر کہتی ہوئی دوسری رکعت کے لیے اسی طرح اٹھے کہ پہلے اپنی پیشانی اٹھائے، پھر ناک، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے، آخر میں اپنے دونوں گھٹنے زمین سے اٹھائے اور ہاتھوں سے زمین پر ٹیک نہ لگائے بلکہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو جائے۔ البتہ بیماری کی یا حمل کی کمزوری کے باعث زمین پر ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی تو کوئی حرج نہیں۔ دوسری رکعت کے پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو پچھلی رکعت کا ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ، آمین کے بعد کوئی بھی سورہ جو یاد ہو پڑھے۔ سورہ ختم کر کے اللہ اکبر کہتی ہوئی رکوع میں جائے۔ تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہے اور سیدھی کھڑی ہو جائے اور ربنا لک الحمد کہے۔ پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی پہلے اللہ اکبر کہتی ہوئی پہلے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پہلا اور دوسرا سجدہ مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتی ہوئی سر اٹھائے اور قدہ کرے۔ قدہ میں بیٹھنے کا طریقہ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال کر اپنی الٹی سرین پر بیٹھ جائے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر گھٹنوں کے قریب رکھے، انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور ان کا رخ قبلہ کی طرف ہو، اور قدہ میں اپنی نگاہ گود کی طرف رکھے۔ اگر 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہے تو یہ قدہ اخیرہ ہوگا، اور اگر 3 یا 4 رکعت نماز پڑھ رہی ہے تو یہ قدہ اولا ہوگا۔ قدہ اولا کی صورت میں صرف تشہد یعنی اتحیات پڑھے اور درود ابراہیمی اور دعا نہ پڑھے۔ جب قدہ اخیرہ کی صورت میں کہ 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہے تو تشہد پڑھنے کے بعد پہلے درود ابراہیمی پڑھے، اس کے بعد دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیر دے۔ تشہد: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اللہ عز و جل ہی کے لیے ہیں۔ سلام ہو تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں سلام ہو ہم پر اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتی ہوئی سیدھی کھڑی ہو جائے اور ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار سب تعریف تیرے ہی لیے ہے کہے۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار سب تعریف تیرے ہی لیے ہے کہے۔ اگر رکوع سے ذرا سر اٹھا کر سجدہ میں چلی گئی تو قوما یعنی رکوع کرنے کے بعد سجدہ میں جانے سے پہلے سیدھا کھڑا ہونا چھوٹ جائے گا،
تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ لہٰذا رکوع کرنے کے بعد سیدھی کھڑی ہو، اس کے بعد اللہ اکبر کہتی ہوئی اس طرح سجدہ میں جائے کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر آہستہ سے رکھے، پھر اپنے دونوں ہاتھ زمین پر اس طرح رکھے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور ان کا رخ قبلہ کی طرف ہو، اور اس کے بعد اپنے ناک کی ہڈی زمین پر جمائے، پھر اپنی پیشانی زمین پر جمائے اور اس کا سر اس طرح دونوں ہاتھوں کے درمیان آ جائے کہ اس کے کان ہاتھوں کے انگوٹھوں کی سیدھ میں ہوں، اور اپنے پاؤں کی انگلیاں کھڑی نہ رکھے بلکہ دونوں پاؤں کو سیدھی جانب نکال دے اور خوب سمٹ کر سجدہ کرے کہ پیٹ دونوں رانوں سے اور دونوں رانے دونوں پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دے، اور دونوں بازو اپنے دونوں پہلو سے ملا کر زمین پر بچھا دے، اور سجدہ میں اپنی نگاہ ناک پر رکھے اور سجدہ میں کم از کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور ان کے پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو رکوع کی تسبیح پڑھنے کا میں بتا چکی ہوں۔ سجدہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اپنے سر کو اٹھائے اور خوب اچھی طرح بیٹھ جائے۔ پہلا سجدہ کر کے دوسرے سجدہ میں جانے سے پہلے جو بیٹھا جاتا ہے اسے جلسہ کہتے ہیں۔ یہ بھی نماز کے واجب میں سے ہے۔ اگر کسی عورت کے پہلا سجدہ کر کے بس ذرا سا سر اٹھایا اور دوبارہ سجدہ میں چلی گئی تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھے کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد پہلے اچھی طرح بیٹھے پھر دوسرا سجدہ کرے۔ 2 سجدوں کے درمیان عورت کو بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دے اور اپنی بائیں یعنی الٹی سرین پر اس طرح بیٹھے کہ دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر گھٹنوں کے قریب رکھے اور انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور قبلہ رخ ہو، گھٹنوں سے نیچے انگلیاں نہ لٹکائیں۔ پھر تشہد پڑھنے میں جب پہلے لا الہ کے قریب پہنچے اور قبلہ رخ ہوں، گھٹنوں سے نیچے انگلیاں نہ لٹکائیں۔ پھر تشہد پڑھنے میں جب لا الہ کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے اور چھنگلیاں یعنی سب سے چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی اپنی ہتھیلی سے ملا دے اور لفظ لا پر شہادت کی انگلی اٹھائے مگر اس کو جنبش نہ دے، اور جب دوسرے ہتھے کشیدہ اور جب اللہ پر پہنچے تو انگلی اٹھانا بھول جائے تو ان لفظوں کے آگے پیچھے انگلی نہ اٹھائے اور نہ ہی گرائے بلکہ بغیر انگلی اٹھائے اور گرائے تشہد مکمل کرے، نماز ہو جائے گی۔ تشہد ختم کرنے کے بعد اگر وہ رکعت پڑھ رہی ہے تو درود ابراہیمی پڑھے۔ تشہد ختم کرنے کے بعد اگر 2 رکعت پڑھ رہی ہے تو درود ابراہیمی پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیج جس طرح تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کیا گیا ہے، بزرگ ہے۔ الہی برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو جس طرح تو نے برکت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو۔ بے شک تو تعریف کیا گیا ہے، بزرگ ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل
ہمارے پروردگار تو ہم کو دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں نیکی، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ اگر یہ دعا نہیں آتی تو اس دعائے مذکورہ کے علاوہ اور کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ بہار دعا میں لکھی گئی وہاں سے بہت سی دیکھ کر یاد کر لیں۔ میری بتائی ہوئی اس دعا کے علاوہ آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ بہار دعا پر کئی دعائیں لکھی ہیں، وہاں سے دیکھ کر یاد کر لیں۔ دعا ختم کرنے پر اس طرح سلام پھیرے کہ پہلے سیدھے کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، پھر الٹے کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے۔ سلام پھیرتے وقت نگاہ اپنے کندھوں پر رکھے اور فرشتوں پر بھی سلام کرنے کی نیت کرے۔ سلام پھیرتے وقت بدن یا سینے کو نہ گھمائیں بلکہ صرف گردن کو گھمائیں اور سلام پھیریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔